شفیق کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وہ سب ساہیوال گئے تھے۔ کل کے بعد وہ شمیم کو لے کے واپس آ گئے۔ شمیم اس سانحے پہ سوگوار تو تھی، مگر غم و اندوہ کی کوئی شدید کیفیت اس پہ طاری نہیں تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اپنے شوہر سے میل ملاقات کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ ہسپتال میں اس کی تیمارداری بھی نہیں کر سکی تھی، کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ اسد نے شمیم کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، بس پہلے سے تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی۔ مہینہ 1.5 مہینہ سوگوار سی کیفیت میں گزر گیا، پھر دھیرے دھیرے حالات معمول پہ آنے لگے۔ شادی کے موقع پہ لڑکی کے سسرال میں اس قسم کا سانحہ پیش آ جائے تو عموماً لڑکی کو بدقسمت اور منحوس قرار دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر شمیم کے حوالے سے ایسی کوئی بات کسی کی زبان پر نہ آئی اور نہ کسی نے دل میں محسوس کی۔ حقیقت سب پہ عیاں تھی، لڑکا پہلے سے شدید بیمار تھا۔ اس کے والدین نے شمیم کے والدین کو اندھیرے میں رکھ کے اپنے بچے کے مرض کا چارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی اولاد کی بہتری کا سوچتے ہوئے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شمیم کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ بھی اسد اور شمیم کے خاندان میں سے تھے۔ لڑکا بینک میں ملازم تھا، شکل و صورت بھی ٹھیک تھی۔ یہ لوگ کوئٹہ میں مقیم تھے۔ چچی چچا نے ابتدا میں ہی اس رشتے کو ناپسند کر دیا۔ ایک تو شمیم اتنی جلدی کسی نئی جذباتی ہلچل کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، دوسرے چچا چچی بھی شمیم کو اتنی دور اور اتنے ہجوم میں بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہجوم سے مراد یہ کہ لڑکے کی 4 بن بیاہی بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ یہ رشتہ جس تیزی سے مسترد ہوا تھا، اس میں اسد کے لیے امید کی ایک ہلکی سی کرن موجود تھی۔ خاص طور سے یہ اطلاع اس کے لیے امید کا عکس تھی کہ شمیم نے امی کو 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ وقت مرہم ہوتا ہے، یہ مرہم بھی بڑی تیزی سے شمیم کے زخم کو مندمل کر رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ سردیوں کے آغاز میں اسد کی والدہ اکثر بیمار ہو جایا کرتی تھیں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روز اسد کالج سے گھر آیا تو اس نے شمیم کو تندہی سے گھر کے کام کاج کرتے دیکھا۔ اس نے آستینیں اڑسی ہوئی تھیں۔ اس کی گوری گوری نہایت خوبصورت باہیں کوہنیوں سے اوپر تک آیا تھیں۔ السلام علیکم۔ شمیم کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں میں بہت کم بات ہوتی تھی، اور جب بھی ہوتی تھی 2 حرفی ہوتی تھی۔ نہا کے اسد نے کپڑے بدلے اور کمرے میں واپس آ گیا۔ کھانا سامنے میز پہ دھرا ہوا تھا۔ اس کی پسندیدہ چیز تھی آلو قیمہ اور تندور کی روٹی۔ سالن کی رنگت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شمیم نے پکایا ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھا تو وہ پانی لے کے آ گئی۔ اسد کا خیال تھا کہ وہ چلی جائے گی، مگر وہ کھڑی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کے دروازے کے قریب کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ وہی کرسی تھی جس پہ بیٹھ کے شمیم نے ایک روز اسے یادگار توہین سے 2 چار کیا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب بلاتا رہا تھا اور وہ چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی رہی، بس اسد کے نوالہ چبانے کی مدھم آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ علی چچا کے گھر گیا ہوا تھا۔ امی دوائی کے زیر اثر سر شام ہی سو گئی تھیں۔ شمیم نے دبے دبے لہجے میں کہا، اسد تم کرکٹ کھیلنے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، ان میں کرکٹ بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تم نے نہ مٹنے والا غم دیا ہے، بڑی بے رحمی اور سفاکی سے مجھے دھتکارا ہے۔ میں مر کے بھی ایسا نہیں کر سکتی، میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن تم نے کیا ہے۔ تم نے ایک بار، صرف ایک بار بھی میرے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ بڑی خاموشی سے پھولوں والی گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں تم۔ چند لمحے گھمبیر خاموشی طاری رہی، پھر شمیم نے کہا، تم سب جانتے ہو اسد، اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یاد ہے شمیم، اسی کرسی پہ بیٹھ کے تم نے میرے منہ پہ جوتا مارا تھا۔ میں منت کرتا رہا تھا لیکن تم اٹھ کے چلی گئی تھی۔ اب ان باتوں سے کیا فائدہ اسد؟ اب کچھ باقی نہیں بچا۔ میں تو میری بات کا جواب دو۔ اسد نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔
تم نے اسی جگہ بیٹھ کے میری بے بسی کا مذاق اڑایا تھا نا، اٹھ کے چلی گئی تھی نا۔ شمیم نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری، کچھ دیر فرش کو گھورتی رہی، پھر بولی، اس وقت کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا اسد۔ ایک دم اسد کے دل و دماغ کو ایک نئے خیال نے جھنجھوڑا۔ ایک بات جیسے خود بخود ہی اس کی زبان پہ آ گئی، اب تو سب کچھ تمہارے بس میں ہے نا۔ یہ الفاظ ایک چھناکے کی طرح کمرے میں گونجے۔ اس چھناکے کی مہیب گونج اسد نے شمیم کے چہرے سے لے کر اپنے دل کی گہرائی تک ہر جگہ محسوس کی۔ شمیم کی لرزاں پلکیں اٹھ کے پھر جھک گئیں۔ وہ کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی آواز میں بولی، یہ ابھی بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ دو آنسو اس کی پلکوں سے جدا ہو کے اس کی آغوش میں گرے اور وہ تیزی سے اٹھ کے باہر چلی گئی۔ اگلے 2-3 روز اسد نے بڑے کرب کے عالم میں گزارے۔ سارے زخم پھر سے چھل گئے تھے اور خون اگل رہے تھے۔ اپنی توہین کا احساس یوں اس کے دل و دماغ پہ چھایا کہ ایک اسموک اسکرین بن گیا۔ اس اسکرین کے آر پار اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ خنک اندھیرے میں رات کو دیر تک چھت پہ ٹہلتا رہا۔ چھت سے اسے وہ کمرہ نظر آتا تھا جہاں شمیم بیٹھ کے پڑھتی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی وہ FA کا امتحان دینے والی تھی۔ اب اس نے پھر سے FA کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کھڑکی کے پردے عموماً کھسکے رہتے تھے۔ اس کھڑکی میں سے شمیم کا روشن سراپا اسد کو نظر آتا تھا تو اس کے سینے میں دہکتے ہوئے انگارے کچھ اور بھی اذیت دینے لگتے تھے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ پرکشش نظر آنے لگی تھی۔ سنجیدگی اور ملال نے اس کے خد و خال کو عجیب سی حلاوت بخش دی تھی۔ اپنے بالوں کو پونی ٹیل سے باندھ کر وہ لیپ ٹاپ کے سامنے جھک جاتی اور کتاب میں محو ہو جاتی۔ ایسے میں اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ جھولتیں۔ اس کے چہرے اور بدن کا جو حصہ لیمپ کی تیز روشنی کی زد میں آتا وہ ہیرے کی طرح جگمگاتا محسوس ہوتا۔ شاید وہ چھت پہ اسد کی چہل قدمی کے بارے میں جان گئی تھی۔ 2 دن بعد وہ تھوڑا سا رخ پھیر کے بیٹھنے لگی۔ اب اسد اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، فقط اس کے رخسار کی ابری ہوئی ہڈی، اس کا کان اور اس کی گردن کا تھوڑا سا حصہ اسد کی نگاہ میں رہتا تھا۔ لیکن ایسی بات تھی تو وہ کھڑکی کا پردہ مرمت کر کے کھڑکی کو نظر پروف بنا سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایسے میں عبداللہ کی بات اس کی سماعت میں باز گشت بن کے گونجنے لگی۔ وہ کہتا تھا، لڑکی کے دل میں کچھ بھی ہو زبان پہ نہ ہی رہتی ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی ہر نہ میں 10 ہاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو آگے بڑھ کے 10 ہاں کا نظارہ کر لیتا ہے۔ ایک رات وہ برساتی میں لیٹا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، ساتھ میں پھوار سی پڑ رہی تھی۔ یکا اسد کو اپنے کانوں میں ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرنا چاہتا ہو۔ پھر سچ مچ سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ کوئی اس سے مخاطب تھا، لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ ایک دم خوف کی لہر اسد کے رگو پے میں پھیل گئی۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ ایسی سرگوشی اسد کے کانوں میں گونجی تھی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ اسے ایک غیر مرئی آواز سنائی دیتی تھی۔ کبھی لفظ سمجھ میں آ جاتے تھے اور کبھی نہیں آتے تھے۔ شروع میں اسد نے اسے یکسر اپنا وہم خیال کیا، لیکن 3-4 بار کے تجربے کے بعد اسے یقین آنے لگا تھا۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح مشورہ دوں گا۔ یہ آواز اس قسم کے فکرے ادا کرتی تھی۔ اسد توہم پرست نہیں تھا، نہ ہی جاہل تھا۔ تعویذ گنڈوں اور جھاڑ پھونک جیسے کاموں پہ بھی اسے یقین نہیں تھا۔ وہ زندگی کا حقیقی اور ٹھوس رخ دیکھنے کا عادی تھا، لیکن ہوا میں سرسراتی ہوئی یہ سرگوشی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ جب کبھی 4-6 مہینے بعد یہ سرگوشی سنائی دیتی تھی، اسد کئی دن تک سخت ڈسٹرب رہتا تھا۔ اس نے اپنے دوست نذیر احمد سے سنا تھا کہ شزوفرینیا ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں بندے کو اکثر ایسی آہٹیں یا آوازیں سنائی دیتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، اور اگر کسی نفسیاتی ماہر سے مشورہ کیا جائے
تو وہ اس کیفیت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسد سوچتا تھا کہ شاید وہ بھی ایسی ہی کسی کیفیت کا شکار ہے۔ اس نے نذیر احمد کو تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اپنے لنگوٹیے عبداللہ سے ایک دو بار اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا تھا۔ اس رات بھی یہ ناقابل فہم سرگوشی سننے کے بعد اسد کافی دیر تک ڈسٹرب رہا۔ سرگوشی کے آخری الفاظ اس نے کافی وضاحت سے سنے تھے۔ وہ الفاظ اس طرح سے تھے: اپنے ارادوں پہ مضبوط رہو، اپنا سر اونچا رکھو، اپنے ارادوں پہ مضبوط رہو، اپنا سر اونچا رکھو۔ یہ الفاظ کئی مرتبہ دہرائے گئے تھے۔ یہ جو کچھ تھا ایلوژن نہیں تھا، یہ ٹھوس حقیقت تھا۔ تاہم ان الفاظ کا سیاق و سباق اسد کی سمجھ سے بالا تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد حسب معمول 3-4 روز تک سخت ڈسٹرب رہا، تاہم پھر بتدریج معمول پہ آ گیا، اور ایک بار پھر شمیم کا دکھ کالے دھوئیں کی طرح اس کے سینے میں بھرنے لگا۔ ایک رات چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے سب کچھ اسد کے بس سے باہر ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں اس طرح مجنوں بن کے دور دور سے شمیم کا دیدار کر رہا ہے۔ آخر وہ اس کا چچا زاد ہے، وہ ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں۔ اس سے ملنے اور کھل کے بات کرنے میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی چھت سے چچا کی چھت پہ چلا گیا، وہاں سے شیڈ پہ اترا اور پھر ایک ایئر کولر کے اوپر پاؤں دھرتا ہوا صحن میں آ گیا۔ اس نے چچا کے گھر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی تاکہ اگر کوئی اسے گھر میں دیکھ لے تو یہی سمجھے کہ وہ دروازے کے راستے ہی اندر آیا ہے۔ چند لمحے بعد وہ شمیم کے سامنے اس کے کمرے میں کھڑا تھا۔ گھر کے باقی افراد سو رہے تھے، صرف چچی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ چونکہ اونچا سنتی تھیں اس لیے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسد تم یہاں اس وقت؟ شمیم نے سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولا، میں آج تم سے ایک فیصلہ کن بات کرنے آیا ہوں۔ میں سمجھی نہیں۔ تم سب کچھ سمجھتی ہو لیکن انجان بنتی ہو۔ پھر اس نے توقف کر کے ذرا نرم لہجے میں کہا، شمیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، اسد خدا کے لیے مجھے میری نظروں سے نہ گراؤ، میں اب تمہارے لائق نہیں ہوں۔ تمہیں اچھی سے اچھی بیوی مل سکتی ہے، میرا خیال اب چھوڑ دو۔ میں نہیں چھوڑ سکتا اور نہ میں چھوڑوں گا۔ میں لمبی چوڑی بات بھی نہیں کروں گا۔ 2 حرفی بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے ہی بہت تباہ ہو چکا ہوں۔ تمہارے انکار کی صورت میں میری جو مزید تباہی ہوگی اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ اسد مجھ پہ رحم کرو، میں اس امتحان سے نہیں گزر سکوں گی۔ میں بہت ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ تم صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ زہر کھا لو یا ریل کے نیچے آ کے مر جاؤ؟ نہیں اسد، ایسا مت کہو۔ تمہیں نہیں پتا میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے۔ مجھے تمہارے مکالمے نہیں چاہیے شمیم، تمہارا اقرار چاہیے یا انکار۔ اس ٹھٹری ہوئی رات میں اس کمرے کے اندر اسد اور شمیم کے درمیان ایک طویل اور گھمبیر بحث ہوئی۔ بہرحال یہ بحث بے نتیجہ نہیں تھی۔ بالآخر شمیم نے اسد کے بے حد اصرار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتی ہوں اسد؟ تم فیصلہ مت کرو تم فیصلہ، تم بس اپنی رضامندی ظاہر کر دو، باقی گھر والوں کو آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ لیکن اسد، پھر وہی لیکن، وہ غرانے والے انداز میں بولا، اب چھوڑ دو جان اس کی، میں نے کہا ہے نا میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر تائی جان کا ہے، سب سے پہلے تم ان سے بات کرو۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اچانک دوسرے کمرے میں کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ شاید شمیم کی والدہ اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ چند لمحے بعد ان کی خمار آلود آواز آئی، شمیم پتر، شمیم۔ شمیم نے ٹھٹک کے کہا، آئی امی۔ پھر وہ اسد سے مخاطب ہوئی، پلیز اب تم جاؤ، کوئی اور نہ جاگ جائے۔ اچھا، اللہ حافظ، اسد نے کہا۔ اللہ حافظ، شمیم بولی۔ اسد واپس چلا گیا۔ اگلے 2 روز اس سے پہلے سے بھی زیادہ کرب میں گزرے۔ ایک مرحلہ تو طے ہو گیا تھا،
ایک طویل بحث کے بعد بالآخر شمیم نے اس کی بات مان لی تھی، مگر شادی سے پہلے اسد کی جو توہین ہوئی تھی وہ کسی پل اسد کو بھولتی نہیں تھی۔ وہ جب بھی کمرے کے گوشے میں رکھی ہوئی اس کرسی کو دیکھتا تھا جس پر سے اٹھ کے شمیم چلی گئی تھی، اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ کرسی اور اس کمرے میں رکھی ہوئی ہر چیز اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمیم کو اپنانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ زیادہ رکاوٹ امی کی طرف سے آ رہی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ جب وہ دو ٹوک بات کرے گا تو امی کو اس کی بات مانتے بنے گی۔ ممکن تھا کہ ابا جان بھی تھوڑے بہت متعارض ہوتے، کیونکہ شمیم کنواری ہونے کے باوجود کنواری نہیں کہلا سکتی تھی، مگر اسد کو معلوم تھا کہ امی راضی ہو جائیں گی تو ابا جان بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ شمیم اور اسد کے درمیان توہین کا ایک لمحہ آن کھڑا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کہ اسے توہین کہنا بھی چاہیے یا نہیں، مگر اسد کے نزدیک وہ توہین کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر ایک بات اسد کے منہ سے نکل گئی تھی تو شمیم کو اس کی عزت رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ کرسی پہ ڈٹی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کے چلی گئی۔ مہینوں گزر گئے، مگر شمیم کے انکار کا وہ منظر ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح اسد کی آنکھوں میں چبھا ہوا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر اس نے توہین کے اس احساس سمیت شمیم سے شادی کر لی تو وہ کبھی اس کو خوشی نہیں دے سکے گا۔ اس کی محبت میں منافقت اور مطلب پرستی کا کھوٹ ہوگا۔ اس صورتحال سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا، وہ توہین کے اس احساس کو اپنے ذہن سے کھرچ دیتا، اسے جڑوں سے نکال کے پھینک دیتا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ شمیم نے اس کے دل پہ انکار کا جو گہرا زخم لگایا تھا وہ اس پر اقرار کا مرہم رکھ دی۔ یہ بہت ضروری تھا، یہ بہت ضروری تھا۔ یہ اکتوبر نومبر کے دن تھے، سردی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دیہاتی علاقوں میں سردی ویسے بھی جلدی زور پکڑ لیتی ہے۔ لحاف نکل آئے تھے، امی تو مٹی کی انگیٹھی بھی سلگانے لگی تھیں۔ قصبے کے بازار میں ایک دکان پر گاجر اور دال کا حلوہ بڑا اچھا بنتا تھا۔ عبداللہ اور اسد شام کے بعد ٹہلنے نکلتے تو اس دکان پہ ضرور جاتے۔ راستے میں دنیا جہان کی باتیں بھی ہوتی رہتی۔ اسد نے اپنے اور شمیم کے حوالے سے عبداللہ کو تازہ ترین صورتحال سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ ہر بات کھول کے وہ عبداللہ سے بیان کر دیا کرتا تھا۔ عبداللہ نے اس امر پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا کہ اسد نے شمیم سے کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تاہم عبداللہ کا خیال تھا کہ اس کی امی اس فیصلے کی مزاحمت کریں گی۔ اسد بولا، تمہارا کیا خیال ہے کہ شمیم کی شادی اس وجہ سے ساہیوال میں ہو گئی تھی کہ امی میرے ساتھ شمیم کے رشتے کی مخالف تھیں؟ عبداللہ بولا، میرے خیال کو چھوڑو، مگر عام طور پہ یہی بات کہی جاتی ہے۔ میری والدہ کا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے چچا چچی نے مایوسی کے عالم میں شمیم کی بات ساہیوال میں طے کر دی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ تمہاری والدہ نے تمہاری اور شمیم کے رشتے کی بات آگے نہیں چلنے دینی۔ اس بات میں صرف 10-15% سے زیادہ سچائی نہیں ہے، اسد نے کہا۔ حقیقت وہی ہے جو تمہیں بھی معلوم ہے۔ یہ صرف میری سرد مہری تھی جس کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اگر میں ایک بار بھی جھوٹے منہ کے ساتھ چچا چچی سے کہہ دیتا کہ میں شمیم کو دلہن بنانا چاہتا ہوں تو ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ شمیم کی بات کہیں اور کرتے، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ اگر میں چاہوں گا تو پھر امی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گی۔ باقی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تم خود دیکھ لینا، میں شمیم کو اپنانا چاہ رہا ہوں اور امی بڑی خوشی سے 1-2 ہفتے کے اندر راضی ہو جائیں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ بچپن سے تمہاری ہر ضد مانتی آئی ہیں۔ مسئلہ وہی ہے یار جو میں نے تمہیں بتایا ہے، شادی تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن شادی سے پہلے اسے اس بات کا ثبوت ضرور فراہم کرنا ہوگا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری ایک مشکل بات مان سکتی ہے، یعنی نامناسب فرمائش۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نامناسب فرمائش کیا مطلب؟ یہ لفظ ایک مرتبہ راحت نے کہا تھا، شادی سے پہلے کی بات ہے۔ وہ واقعہ میں نے تمہیں سنایا تھا، شاید بھول گئے ہو تم۔ سناؤ تو شاید پھر یاد آ جائے۔ یار وہی
جب میرا اور راحت کا نیا نیا پیچا پڑا تھا، وہ اپنی ماں اور میری موجودہ ساس صاحبہ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ لوگ مالی پور میں رہتے تھے۔ ایک رات چھت پہ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ پھٹ پڑی اور مجھے باقاعدہ تھپڑ مار دیا۔ ہاں یاد آ گیا، اسد نے کہا۔ پھر وہ تمہیں منانے کی کوشش کرتی رہی اور تم نے کہا تھا کہ جب تک مجھ سے رات کو ملنے چھت پہ نہیں آؤ گی صلح نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور وہ پورا 1 مہینہ اڑی رہی تھی، لیکن واپس مالی پور جانے سے 1 رات پہلے اس نے ہار مان لی تھی اور چھت پہ ملنے آئی تھی۔ وہ واقعہ یاد کرتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پہ فاتحانہ چمک لہرا گئی۔ سگریٹ کا کش لے کے بولا، سچ کہتا ہوں اسدی، اگر وہ اڑی رہتی نا تو شاید یہ قصہ ختم ہی ہو گیا ہوتا۔ اس عورت ذات سے بس ایک بار شکست مان لو نا، پھر شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بڑبڑایا، نامناسب فرمائش۔ اسد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شمیم کی محبت کو تھوڑا سا پرکھنا تو چاہیے نا؟ بالکل پرکھنا چاہیے، عبداللہ نے گاجر کے حلوے کا ایک بھرپور چمچ انڈے سمیت منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر حلوہ نگل کے بولا، اس کو بلاؤ اور دیکھنا وہ آئے گی بھی۔ وہ جانتی ہے کہ تمہارے ساتھ اس سے پہلے کتنی زیادتی کر چکی ہے۔ بڑی عید کی آمد تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں، قصبے کے بازار میں دکانیں بھری پڑی تھیں، خریداروں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ شمیم کے ساتھ اب اسد کی ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے وہ اسد کے گھر بھی آ جاتی تھی۔ اس کی آمد اسد کی امی کو اس لیے بھی قابل قبول تھی کہ وہ جب بھی آتی تھی تو گھر کے ڈھیروں کام نمٹا جاتی تھی۔ ان دنوں اسد کی بڑی باجی آمنہ بھی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی، خصوصاً جب سے دونوں گھروں میں بکرے آ گئے تھے، زیادہ ہی ہلہ گلا رہتا تھا۔ علی اور باجی کے بچے مل کے ہر طرف بکروں کو دوڑاتے پھرتے۔ ایک بکرا مارنے والا بھی تھا۔ جب علی اسے نازو اور دیگر بچوں کی طرف دوڑاتا تو ان کی چیخیں نکل جاتی۔ ایسے ہی ایک روز وہ بکرا شمیم کے پیچھے دوڑا تو وہ چیختی ہوئی کمرے کی طرف دوڑی اور اندر گھس کے کنڈی لگا لی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسد بھی چارپائی پہ لحاف لیے پڑا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ اسد پہ پڑی تو وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ او سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں ہو۔ یہ علی کا بچہ نا ناک میں دم کر رہا ہے، بکرا میرے پیچھے دوڑا رہا ہے۔ اس نے کنڈی کھولنے کی کوشش کی مگر بکرا آس پاس ہی تھا۔ اس کے پاؤں کی جھانجریں دروازے کے بالکل قریب شور مچا رہی تھیں۔ علی، میں کہتی ہوں اسے دور لے کے جاؤ، نہیں تو تایا کو شکایت لگاؤں گی، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ علی پکار کے بولا، لگتا ہے باجی بکرے کو آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا۔ علی کے بچے، باز آ جاؤ۔ پھر وہ تائی کو آوازیں دینے لگی۔ اسد کی امی نے اس کی فریاد سن لی اور ڈانٹ ڈپٹ کے اسے بکرا دور لے جانے پہ مجبور کر دیا۔ بہرحال شمیم ابھی بھی احتیاطاً دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ تو کھول دیا مگر باہر نہیں نکلی۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ اسد کے کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی، یہ سب کچھ جیسے وہ عادتاً کرنے لگتی تھی۔ اسد کی نگاہ اچانک اس کے بائیں ہاتھ پہ پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے شمیم سے پوچھا۔ عید کی مہندی، مگر دوسرے ہاتھ پہ کیوں نہیں ہے؟ دوسرے ہاتھ پہ نہیں لگانی، وہ عجیب لہجے میں بولی۔ کیوں؟ بس نہیں لگانی، اس نے ادا سے کہا۔ اس کی خوبصورت خاموشی بات کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ خاموشی کہہ رہی تھی کہ اس ہاتھ پہ جب لگاؤں گی تو وہی مہندی لگاؤں گی جو ایک مرتبہ کھرچ کھرچ کے اتاری تھی۔ اچانک اسد نے کہا، رات کو اوپر تھوڑی دیر کے لیے برساتی میں آ سکتی ہو؟ کیوں؟ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو ابھی کر لو۔ نہیں، یہاں نہیں۔ شمیم نے ذرا چونک کے اسد کی طرف دیکھا، پھر اس کی پلکیں جھک گئیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے اسد، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تم میری اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتی۔ اس کا بدن جلنے لگا۔ اچھا، میں کل کسی وقت یہاں تمہارے کمرے میں ہی آ جاؤں گی، لیکن بات کیا ہے؟
یہاں نہیں بھئی، تمہیں پتہ ہے نا باجی آئی ہوئی ہیں، ہر وقت ہلا گلا رہتا ہے۔ میں کل 9 بجے سے 10:30 بجے تک اوپر برساتی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پلیز اسد، مجھے ایسے امتحان میں نہ ڈالو۔ رات کو فلک شیر بھائی بھی گھر میں ہوتے ہیں، کسی کو پتہ چل گیا تو۔ فلک شیر اسد کے بہنوئی کا نام تھا۔ شمیم کا گریز اسے سیخ پا کر رہا تھا۔ وہ بگڑ کے بولا، اس کا مطلب ہے تم میری اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے اسد، مگر پلیز شمی، کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تم میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر دو؟ اتنے میں برآمدے کے اندر باجی کے بچوں کا شور سنائی دینے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، اچھا میں چلتی ہوں، میں انتظار کروں گا۔ اچھا، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ جب دونوں باجیوں میں سے کوئی رہنے کے لیے آتی تھی تو اکثر اسد برساتی میں بھی سو جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ شام کے بعد 2-3 کتابیں لے کے اوپر برساتی میں چلا گیا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی گئی۔ گھڑی کی سوئی سرکتی ہوئی 9 کے ہندسے پہ پہنچی اور اسد کے انتظار کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کے کان ہر گھڑی شمیم کی چاپ پہ لگے تھے۔ وہ بآسانی اپنے گھر کی چھت پہ پہنچ سکتی تھی۔ دونوں گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی چھت سے بآسانی اسد کی چھت پہ اور پھر برساتی میں آ سکتی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب اسد نے برساتی سے نکل کے چچا کے صحن میں جھانکا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی اور ٹیبل لیمپ کے قریب بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اسد نے اندازہ لگایا کہ وہ والدہ کے سونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا جتنا بدن روشنی میں تھا وہ ہیرے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس برساتی میں آ گیا۔ انتظار کی کٹھن گھڑیاں گننے لگا۔ آج سردی معمول سے زیادہ تھی۔ شام سے مطلع برآلود تھا۔ اب کسی وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگتی تھی۔ اس بوندا باندی کی نسبت سے اسد کو چند ماہ پہلے کی دھواں دھار بارش یاد آ گئی، جس بارش میں سب نے مل کے گھر کے صحن میں کرکٹ کھیلی تھی اور آم چوسے تھے۔ اس بارش کے کچھ یادگار مناظر ابھی تک اسد کے ذہن میں نقش تھے۔ شمیم کا کڑی کمان سا بدن، اس کے بھیگے بال، اس کے شفاف رخسار، ان پہ بارش کے قطروں کا سفر، ایک عجیب سی سنسنی اس کے رگو پے میں پھیلنے لگی۔ انتظار کی گھڑیاں کچھ اور بھی گراں ہو گئیں۔ وہ اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 10 بجے کے قریب وہ بے قرار ہو کے پھر چھت پہ آ گیا۔ شمیم کے کمرے کی بتی گل ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب فیصلے کا لمحہ قریب آ گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب شمیم دبے پاؤں چلتی ہوئی چھت پہ پہنچے تو اسے اسد چھت پہ کھڑا نظر آئے۔ وہ شمیم کی آمد کے وقت برساتی کے اندر ہونا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمیم پہ اس کی بے پناہ بے قراری ظاہر ہو۔ 10:30 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بج گئے۔ شمیم کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ اگلے روز حج کی چھٹی تھی۔ اسد کو کالج نہیں جانا تھا۔ اگر چھٹی نہ بھی ہوتی تو بھی شاید وہ نہ جا سکتا۔ رات بھر جاگنے کے سبب اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے بخار ہو رہا ہے۔ صبح 9 بجے کے قریب اس نے برساتی سے نیچے اپنے صحن میں جھانکا تو وہاں شمیم نظر آئی۔ وہ اس کی باجی کے ساتھ مل کے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ ان لوگوں کا دستور تھا کہ تہوار وغیرہ کے موقع پہ سارے گھر کی کھڑکیاں، دروازے، جالیاں وغیرہ دھوتے تھے۔ خوب اچھی طرح صفائی کی جاتی تھی۔ اس خصوصی صفائی میں شمیم بھی شریک نظر آ رہی تھی۔ ایک دم دونوں کی نگاہیں ملیں۔ شمیم نے ٹھٹک کے نظریں جھکا لیں۔ اسد کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ شمیم اس کے سامنے ہو اور وہ اسے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالے۔ وہ دوپہر تک کوشش کرتا رہا کہ اسے شمیم سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ اتفاقاً آج چچا بھی گھر میں ہی تھے اور بڑے مزے سے دھوپ میں چارپائی ڈال کے بیٹھے تھے اور حج کی چھٹی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ سپہر 3 بجے کے لگ بھگ وہ اپنی بھینس اور دونوں بکروں کے چارے کا انتظام کرنے کے لیے کھیتوں کی طرف گئے تو اسد کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شمیم اس وقت باورچی خانے میں بیٹھی کل کے لیے لہسن چھیل رہی تھی۔ میں ساری رات تمہارا انتظار کرتا رہا۔ بارش ہو رہی تھی اور امی بھی جاگ رہی تھیں۔ مجھے پتا تھا تم نے یہی بہانہ بنانا ہے، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔
سچ مانو امی آدھی رات تک جاگتی رہیں۔ وہ ساری رات کھانستی رہتی ہیں تو کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ ساری رات جاگتی رہتی ہیں؟ لیکن بارش بھی تو تھی نا۔ اچھا بحث چھوڑو، وہ تڑخ کے بولا، میں آج رات پھر انتظار کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف زبانی کلامی محبت ہے یا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بات بھی ہے۔ میں وعدہ نہیں کرتی، لیکن کوشش کروں گی۔ اگر نہیں آؤ گی تو پھر کبھی نہ آنا۔ اندرونی آگ کی حدت میں پگھل کے جیسے الفاظ خود بخود اس کے ہونٹوں سے ٹپک گئے۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ وہ عید سے پہلے کی رات تھی۔ قصبے کے گھروں اور گلیوں میں چہل پہل تھی۔ صبح کے لیے میٹھے پکوان پک رہے تھے۔ شمیم کی 2-3 پڑوسی سہیلیاں بھی اسد کے گھر میں جمع تھیں۔ نازو، علی، باجی کے بچے، صحن میں خوب ازدحام مچا ہوا تھا۔ چوڑیاں پہنائی جا رہی تھیں، مہندی لگائی جا رہی تھی۔ قربانی کے جانور صحن میں مینگنیاں کرتے پھر رہے تھے۔ علی کی لاپرواہی کے سبب جانوروں کا چارہ پورے برآمدے میں پھیلا ہوا تھا۔ امی علی پہ چیخ رہی تھیں، چچی نازو کے لتے لے رہی تھیں۔ ہر عید پہ یہی کچھ ہوتا تھا اور اسد اسے انجوائے کرتا تھا، لیکن اس عید پہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا تھا، اور اسد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جلتی ہوئی لکڑیوں کے درمیان باندھ کے پھینک دیا گیا ہو۔ اسے رات کا انتظار تھا، اسے 9 بجے کا انتظار تھا، اسے شمیم کے آنے کا انتظار تھا۔ 8:30 بجے کے لگ بھگ ابا جان نے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کے گھروں میں بھیج دیا تاکہ سویرے جلدی اٹھا جا سکے اور عید گاہ کا رخ کیا جا سکے۔ چارپائیوں پہ لیٹتے لیٹتے، بتیاں بجھتے بجھتے 9:30 بج ہی گئے۔ 9:30 بجے سے اسد کا اصل انتظار شروع ہوا۔ وہ برساتی کے اندر بے قراری سے بستر پہ کروٹیں بدلنے لگا۔ دونوں صحنوں میں اور مشترکہ چھت پہ مکمل اندھیرا تھا۔ یخ بستہ اندھیرے میں بس بکروں کی، چھتروں اور دمبوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ صبح ذبح ہونے والے تھے مگر مطمئن تھے۔ وہ زندہ تھا لیکن یوں لگتا تھا کہ وہ ذبح ہونے والا ہے۔ اگر شمیم آج رات بھی نہ آتی تو بات ذبح ہونے والی ہی تھی۔ 10 بجے کے بعد شمیم کے کمرے کی لائٹ بھی آف ہو گئی۔ اسد کا دل ایک نئے انداز سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کان چھوٹی سے چھوٹی آہٹ کو نوٹ کر رہے تھے۔ عبداللہ کی باتیں، اس کے سنائے ہوئے قصے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، خاص طور سے وہ والا جب راحت مالی پور جانے سے 1 رات پہلے عبداللہ سے ملنے کے لیے چھت پہ آئی تھی۔ اس رات اس طویل انتظار کا مداوع ہو گیا تھا جو عبداللہ نے کیا تھا۔ اس نے راحت کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کے جذبے کی شدت نے راحت کو ششدر اور بے ترتیب کر ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے عبداللہ کی بے تابی کا سامنا کرتی رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ناراض کر کے مالی پور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا آج شمیم بھی اسے تھوڑی سی رعایت دینے پہ آمادہ ہو جائے گی۔ وہ اسے باہوں میں بھرنا چاہتا تھا، اسے اپنے ہونٹوں سے چومنا چاہتا تھا، سہلانا چاہتا تھا، وہ اسے تھوڑا سا بکھیر دینا چاہتا تھا، اور بس۔ اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آ گئی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں آگے کو سرکتی رہیں، بے حد وزنی اور سست رو گھڑیاں۔ 10:15 بجے کے قریب اسد بے قرار ہو کے چھت پہ آ گیا۔ اندھیرے میں شمیم کے کمرے کے بند دروازے کو گھورنے لگا۔ ہر طرف سناٹا اور سکوت تھا۔ وہ سردی میں بے حرکت کھڑا چچا کے صحن کو دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، پھر جیسے ایک دم اس کی حسیات سمٹ کے آنکھوں میں آ گئی۔ شمیم کے کمرے کے دروازے میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تھی۔ وہ دیوار کے سائے میں ہو گیا تاکہ شمیم کو اس کا ہیولا بھی نظر نہ آ سکے۔ وہ شمیم ہی تھی، وہ شاید ننگے پاؤں تھی۔ پنجوں کے بل چلتی ہوئی وہ سیڑھیوں تک پہنچی۔ اسد کا دل جیسے اس کی کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے فیروزی کپڑوں کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے نصف سیڑھیوں تک آئی۔ ایک بار اس نے سر جھکا کے نیچے بھی دیکھا، پھر نصف سیڑھیوں پہ پہنچ کے وہ رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسد کو بھی اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے وہ شدید کشمکش میں ہے۔ وہ تقریباً نصف منٹ تک وہیں سیڑھیوں پہ رکی رہی
اور پھر آہستہ آہستہ وہ واپس پلٹ گئی۔ اسد کا دل چاہا کہ وہ لپک کے جائے اور مدھم آواز دے کے اسے روک لے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ شاید رک بھی جاتی، لیکن ایسا رکنا کیا رکنا تھا۔ اسد جبڑے بھینچے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ سیڑھیاں اتری اور واپس اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا۔ اسد کے جسم کو اس وقت کہیں سے کاٹا جاتا تو شاید لہو کا ایک قطرہ بھی برآمد نہ ہوتا۔ وہ پتھر کا بت بنا اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑا رہ گیا۔ شمیم کو خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کے خون میں جو جوشیلی سی لہر پیدا ہوئی تھی وہ ایک برفیلی لہر بن گئی اور اس کے پورے جسم کو برفاب بنا دیا۔ بہت دیر بعد اس کے برفاب جسم میں غیظ و غضب کی آگ جلنا شروع ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دندناتا ہوا شمیم کے کمرے میں گھس جائے اور وہ سب کچھ کر گزرے جو کر کے اس کے سینے کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی تھی، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ آگ میں جلتا ہوا برساتی میں آ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ آتشی آنسو اس کے رخساروں سے بہہ رہے ہیں۔ صبح عید تھی اور صبح اسے تیز بخار تھا، اتنا تیز کہ وہ سب کے ساتھ عیدگاہ بھی نہیں جا سکا۔ رات اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ وہ نیچے اپنے کمرے میں لحاف لیے پڑا رہا۔ ابا جان، امی جان، چچا، چچی سب باری باری اس کی خیریت دریافت کر چکے تھے، مگر ابھی تک نہیں آئی تھی تو وہ شمیم تھی، اور وہ اس وقت آئی جب سب باہر صحن میں تھے اور بکرے ذبح کیے جا رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کے دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا۔ وہ منہ تک لحاف لیے پڑا رہا، بالکل خاموش۔ اسے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ ایک ہاتھ ہولے سے اس کے لحاف میں سرکا اور اس کے پاؤں پہ آ گیا۔ ہتھیلی کا نرم ٹھنڈا لمس اس نے اپنے بائیں پاؤں پہ محسوس کیا۔ کافی تیز بخار ہے، وہ بولی۔ اسد پھر بھی خاموش رہا۔ ہاتھ بدستور اس کے پاؤں پہ تھا، بلکہ اب ہاتھ نے پاؤں پہ ہلکی سی گرفت قائم کر لی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اسد پلیز معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں تمہیں دکھ دے رہی ہوں، لیکن تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ ایک دم اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اسد، میں پیار کرتی ہوں تم سے، اور تم نہیں جانتے کہ کتنا کرتی ہوں۔ خدا کے لیے میرے پیار کا ایسا امتحان نہ لو۔ ہماری شادی ہو جائے پھر تم جو کہو گے میں مانوں گی، تمہاری ہر بات کو حکم سمجھوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، میں تمہاری ہر ناراضگی کو دور کر دوں گی۔ اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری توہین ہوئی ہے تو تم میری توہین کر لینا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، لیکن اسد ابھی مجھے ایسی کسی بات کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں اپنی نظروں میں گر گئی تو پھر کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اس کا ہاتھ بدستور اسد کے پاؤں پہ تھا۔ اسد بالکل خاموش لیٹا رہا۔ وہ اس کے پاؤں کو ذرا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں جانتی ہوں اسد تم نے خواہ اپنے دل میں گرہ ڈال لی ہے، ورنہ تم بھی سمجھتے ہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ درست ہے۔ ہماری تربیت ایک ہی گھر میں ہوئی ہے۔ تمہارے اور میرے والدین نے ہمیں نیکی اور سچائی کا جو سبق سکھایا وہ ایک ہی ہے، پھر تم اور طرح سے کیسے سوچ سکتے ہو؟ اسد نے اپنے دائیں پاؤں سے شمیم کی کلائی کو بے دردی سے دھکیلا اور اپنے بائیں پاؤں پر سے اس کی گرفت ختم کر دی۔ اپنے دہکتے ہوئے بخار زدہ چہرے پر سے اس نے لحاف ہٹایا اور غرا کے بولا، پہلے یہ میری خواہش تھی اور اب میری یہ ضد ہے۔ اگر نہیں بات مانو گی تو پھر میرے اور تمہارے درمیان سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لحاف مضبوطی سے چہرے پہ لے لیا۔ اسد میری بات سنو، وہ ملتجی آواز میں بولی، میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی زور سے بولا کہ آواز باہر تک جانے کا امکان پیدا ہو گیا۔ شمیم جلدی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ عید آئی اور گزر گئی۔ اسد اس خوبصورت تہوار سے ایسے بیگانہ رہا جیسے کوئی نابینا شخص کسی تصویری نمائش میں سے گزر جائے۔ اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا، اپنا آپ بھی نہیں۔ اس کے حلق میں مسلسل ایک پھندا سا لگا ہوا تھا۔
ایک ایسا پھندا جو اکثر بچپن میں اس کے گلے میں لگ جاتا تھا جب وہ امی سے کسی چیز کے لیے ضد کرتا تھا اور اس کی ضد پوری نہیں ہوتی تھی۔ وہ رو رو کے ہلکان ہو جاتا تھا اور گلے میں جیسے غم و غصے کا گولا سا پھنس جاتا تھا۔ آج کل بھی اس کی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ بچپن میں اس کی یہ کیفیت تا دیر نہیں رہا کرتی تھی کیونکہ ماں اس کی ضد مان لیتی تھی، مگر اب جس سے پالا پڑا تھا وہ اتنی جلدی ماننے والی نہیں تھی۔ وہ اسے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ عید والے واقعے کے بعد وہ اسے بہت کم نظر آئی اور جب بھی آتی تھی بہت گمسم دکھائی دیتی تھی۔ نازو کی زبانی اسد کو پتہ چلا کہ شمیم کے FA کے امتحان قریب ہیں اور وہ کتابوں میں غرق ہے۔ اسد بھی اپنے طور پہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر کوشش اسے ناکام ہوتی نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، خالی خالی نظروں سے اس کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا کہ ابا جان بھی اس کے قریب صوفے پہ آ بیٹھے۔ یہ کس کا میچ لگا ہوا ہے؟ انہوں نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مقامی کھلاڑی آپس میں کھیل رہے ہیں ابا جان، ٹرافی کے میچ ہیں، اسد نے غیر دلچسپ لہجے میں کہا۔ یہ جو کہتے ہیں چوکا لگ گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گراؤنڈ کے چاروں طرف جو سفید رسہ ہے، اگر گیند کھلاڑی کے بلے کو لگ کے اس رسے سے پار ہو جائے تو کھلاڑی کو 4 اسکور ملتے ہیں، اسے چوکا کہتے ہیں۔ ابا نے دلچسپی سے سر ہلایا۔ آج کل وہ بھی کبھی کبھی کرکٹ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ کرکٹ میں جو انہیں تھوڑی بہت دلچسپی پیدا ہوئی تھی اس کا سہرا علی کے سر تھا۔ وہ کھینچ تان کے انہیں ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتا تھا اور پھر دلچسپی لینے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اس کھیل میں ایک خاص قسم کی کشش ہے جو بہت جلدی بندے کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ حیات محمد پر بھی اس کشش نے تھوڑا بہت اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز شام کو اسد اپنے لنگوٹیے عبداللہ کے ساتھ مٹر گشت کر کے واپس آیا تو اپنے گھر کے دروازے کے پاس ہی اس کی ملاقات چچی سلطانہ سے ہو گئی۔ انہوں نے اسے روکا اور اسے اپنے ساتھ گھر میں لے گئیں۔ کمرے میں لے جا کے کہنے لگیں، اسد تم ہی اس پاگل کو کچھ سمجھاؤ، خواہ مخواہ پڑھائی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی نوکری تو نہیں کروانی اس سے، ہم تو چاہتے ہیں جلد از جلد اس کا گھر بس جائے۔ کل مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری شادی وغیرہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، میں اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اب تم ہی سوچو اسد، یہ کوئی کہنے والی باتیں ہیں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو لڑکی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کا کوئی صدمہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تمہیں پتہ ہی ہے ابھی اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ کوئٹہ کے بینک ملازم لڑکے کا رشتہ آ گیا تھا۔ اب چند دن پہلے میری ایک پرانی سہیلی نے مجھ سے بات کی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، خاندانی زمین ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے۔ لڑکے کا نکاح ہوا تھا مگر رخصتی سے پہلے ہی بات ختم ہو گئی تھی۔ اگر مجھے شمیم کی طرف سے تسلی ہو تو میں سہیلی سے بات کروں، مگر یہ تو پٹھے پہ ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتی، بس پڑھائی پڑھائی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے چاچی؟ وہ شمیم تیری بہت بات مانتی ہے، مجھے یقین ہے تم سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی۔ اسے کہو کہ پڑھنے کا کیڑا دماغ سے نکال دے۔ چاچی، میں اس گھر میں اتنا معتبر کب سے ہو گیا کہ کوئی میری بات مانے۔ اگر میں ایسا ہی معتبر ہوتا تو مجھے شمیم کی منگنی کا اس وقت نہ پتہ چلتا جب گھر میں مہمان پہنچنے والے تھے۔ باقی آپ کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ میری بات مانتی ہے، میری بات یہاں کوئی نہیں مانتا۔ پتر، تم نے تو دل میں پتہ نہیں کن کن باتوں کا غصہ بٹھایا ہوا ہے۔ ہاں جی، میں بہت غصے والا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ساری دنیا جہان کی برائیاں میرے اندر موجود ہیں۔ آپ سب لوگ بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود انجان بنے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ چچی کی آنکھوں میں حیرانی دکھائی دی تھی۔ اسد پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل آیا۔ دروازے کے پاس ہی شمیم کھڑی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسد کو دیکھا تھا۔ یقیناً اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ شاید وہ صحن میں ہوتی تو بھی سب کچھ سن لیتی، کیونکہ چچی اونچا سنتی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ رازداری سے تو کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی، اور یہ باتیں تو اسد رازداری سے کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اگر شمیم گھر میں موجود ہے تو وہ یہ سب سن لے۔ شمیم کے پاس سے تیزی سے گزرتا ہوا وہ اپنے گھر چلا گیا۔
وہ اپنے ہر عمل سے شمیم پہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے بہت ناراض ہے، اور وہ اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے چچی سے جس انداز میں بات کی تھی آج تک کبھی نہیں کی تھی۔ یقیناً شمیم کے ساتھ ساتھ چچی بھی از حد حیران ہوئی ہوں گی۔ جو کچھ اسد نے کہا اس کا رد عمل 2 دن بعد ہی ظاہر ہو گیا۔ چھوٹی نازو اس کے پاس آئی، کہنے لگی، بھائی جان آپ کی لکھائی بڑی اچھی ہے، میرے خیال میں آپ بتا سکتے ہیں کہ باجی کو کس طرح کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ دراصل باجی آج کل اپنی ہینڈ رائٹنگ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ پہلے سیدھا لکھتی تھیں، اب انہوں نے تھوڑا سا ترچھا لکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی رائٹنگ کے 6-7 نمونے ہیں، آپ دیکھ کے بتائیں ان میں سے کون سا اچھا ہے۔ نازو نے کاپی کا ایک صفحہ اسد کے سامنے کر دیا۔ اس پر انگریزی میں 6-7 دفعہ ایک ہی فقرہ لکھا گیا تھا۔ ہر فقرے میں ہینڈ رائٹنگ قدرے مختلف تھی۔ فقرہ یہ تھا، پلیز معاف کر دو۔ ایک لمحے میں اسد جان گیا کہ ہینڈ رائٹنگ وغیرہ سب ڈرامہ ہے۔ شمیم نے اس طرح اسد کو منانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے سینے میں ایک ہلکی سی لہر سی اٹھی۔ اسے لگا کہ شمیم کا لوہا پگھل رہا ہے۔ اس نے نازو سے پوچھا، یہ تمہاری باجی نے کہا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ مجھے دکھاؤ؟ کیوں، اس میں کوئی غصے والی بات ہے؟ نازو ڈر کے بولی، نہیں بھائی، میں یوں ہی پوچھ رہا ہوں، کیا باجی نے کہا تھا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو رائٹنگ دکھاؤں، بس یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی لکھائی بہت اچھی ہے اور آپ کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسد کا اندازہ درست تھا، یہ تحریر شمیم کی خواہش پر ہی اس تک پہنچی تھی۔ پلیز معاف کر دو، کسی ایسے بچے کی طرح جسے خوش خط نہ لکھنے پہ سزا دی گئی ہو۔ اس نے یہ فقرہ 6-7 مرتبہ لکھا تھا۔ اسد کے دل میں ایک دم اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شمیم سے ایسی بیگانگی کا برتاؤ نہ کرے، شاید وہ کچھ اور بھی مثبت سوچتا، لیکن ایک بار پھر وہی توہین کا ناقابل فراموش لمحہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کمرے کے گوشے میں پڑی ہوئی ایک خالی کرسی اس کا منہ چڑھانے لگی۔ اس نے جیب سے قلم نکال کے ترچھے حروف میں یہ الفاظ لکھے، ویٹنگ فار یو، اور نازو سے بولا، میرے خیال میں یہ اسٹائل زیادہ اچھا ہے۔ نازو چہک کے بولی، باجی نے یہ جو تیسری لائن لکھی ہے یہ بالکل اسی طرح تو ہے۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، اسے کہو کہ ایسے لکھے۔ نازو چلی گئی۔ اسد کو ڈوبتے ہوئے جیسے تنکے کا سہارا مل گیا۔ ایک بار پھر اس نے انتظار شروع کر دیا۔ وہی برساتی، وہی کھڑکی، ویسی ہی سرد راتیں، امید کے جگنوں کی طرح ٹمٹماتے ستارے، اور نا امیدی کی سرد لہر کی طرح سرسراتا اندھیرا۔ پتہ نہیں مر کے بھی انسان کے اندر آس کیوں نہیں مرتی، کیوں وہ نئے نئے بحروب بھر کے مسلسل دل میں جاگزیں رہتی ہے۔ اسد نے کئی پہاڑ جیسی راتیں شمیم کے انتظار میں جاگتے گزار دیں۔ وہ غم میں چلتی ہوئی پیاسی آنکھوں کے ساتھ چچا کے صحن کو گھورتا رہتا۔ ایک دن اتھاہ مایوسی کے عالم میں اس نے سوچا کہ اپنی بے قراری اور تڑپ سے کسی طرح شمیم کو آگاہ کرے۔ اس کے قریب ہی ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا۔ اس نے اپنی آواز ریکارڈ کرنے کے لیے ایک کیسٹ کو پلے کیا۔ رات کا وقت تھا اور وہ برساتی میں تھا۔ ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی آواز کو سن لے گا۔ اس نے کہنا شروع کیا، تمہیں خبر نہیں ہے میرے دن رات کتنے بے چینی سے گزر رہے ہیں۔ میرا ہر پل تمہارے لیے انتظار کی سولی پہ کٹتا ہے۔ بس میرا کمرہ ہے اور تمہارا انتظار ہے۔ یہ انتظار میرے خون میں، میرے جسم میں اور میری روح میں اندر تک اترتا جا رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ زیادہ کہنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ بس اتنا کہوں گا کہ گزری راتوں کی طرح آج رات بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ یوں تو یہ انتظار ساری رات کا ہوگا، لیکن 9 بجے سے 10:30 بجے تک اس انتظار کی شدت انتہا کو چھوتی رہے گی۔
کیسٹ میں آواز ریکارڈ کرنے کے بعد وہ دیر تک سوچتا رہا کہ اسے شمیم تک کیسے پہنچایا جائے۔ وہ کسی بھی حوالے سے اب شمیم کے سامنے ہلکا نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ اب ایسی کسی حرکت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جس سے شمیم کو یہ شبہ ہوتا کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ ساری رات سوچنے کے بعد اور اپنی ریکارڈڈ شدہ آواز کو 2-3 بار سننے کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ کیسٹ بھیجے گا تو ایک طرح سے وہ اپنی ہار تسلیم کرے گا۔ اس نے کئی دوسرے ارادوں کی طرح کیسٹ بھیجنے کا ارادہ بھی ختم کر دیا۔ انتظار کا سفر جاری رہا۔ یاس بھرے دن لاچار راتوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ ان لاچار راتوں میں ویران آنکھوں سے چچا کے صحن کو دیکھتا رہا۔ چند بے ثمر راتوں کے بعد اس کا ٹوٹا ہوا دل ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا، اور اس مرتبہ اتنی شدت سے ٹوٹا کہ بس ریزہ ریزہ ہی ہو گیا۔ اس کے دل میں آئی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلا جائے، کہیں بہت دور، جہاں شمیم کی آواز اس کے کانوں میں پڑے اور نہ اس کا تصور اس کے ذہن پہ دستک دے۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزاری محسوس کرنے لگا۔ اس کی شیو بڑھ گئی، آنکھیں بے خوابی کے سبب سرخ انگارہ رہنے لگیں۔ ایک دن عبداللہ گھر آیا تو اسے کھینچ تان کے گھر سے باہر لے گیا۔ اسد جانتا تھا کہ عبداللہ کی آمد اس کی امی جان کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہی عبداللہ سے کہا ہوگا کہ اسے کہیں گھمانے پھرانے لے جائے۔ شام کا وقت تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ جگہ یعنی چھوٹی نہر کے کنارے گھاس کے کتے پہ بیٹھ گئے۔ وہ اکثر یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور چھوٹے ٹرانزسٹر ریڈیو پہ گانے وغیرہ سنتے تھے۔ آج بھی ریڈیو عبداللہ کے پاس تھا۔ فرمائشی نغموں کا پروگرام آ رہا تھا۔ جب تیسری مرتبہ اسد کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ نے بے خیالی میں ریڈیو آن کیا تو اسد بھنا کے بولا، میں اس ریڈیو کو فرمائشی گانوں سمیت اٹھا کے نہر میں پھینک دوں گا، اور ہو سکتا ہے میں خود بھی کود جاؤں۔ اچھا یار، بند کر دیتا ہوں، اتنا ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ عبداللہ نے ریڈیو بند کر دیا، پھر کھسیانے انداز میں بولا، اور وہ جو برساتی میں لیٹ کے آدھی رات تک بھولے بسرے انڈین گانے سنتا ہے اور ریڈیو سینے پہ رکھ کے سو جاتا ہے، وہ کس حساب میں ہے؟ چھوڑ دیا ہے سب کچھ، وہ بدستور بھنائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ برساتی بھی چھوڑ دی ہے، وہ گھر بھی چھوڑ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے دنیا ہی چھوڑ دوں۔ عبداللہ نے 2 سگریٹ کے کش لگائے، ایک اپنے ہونٹوں سے لگائے رکھا، دوسرا اسد کی طرف بڑھایا۔ اسد سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن کبھی کبھار عبداللہ کے کہنے پہ چند کش لگا لیتا تھا۔ اسد نے ہچکچاتے ہوئے سگریٹ لے لیا تو عبداللہ گھاس پہ کوہنی ٹکا کے اور ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے نیم دراز سا ہو گیا، اور اسد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ویسے سچ پوچھو تو تمہاری یہ بات مجھے بھی تھوڑی مناسب سی لگتی ہے۔ کون سی بات؟ یہی شادپور سے جانے کی بات۔ سیانے کہتے ہیں کہ یہ عشق کے داؤ پیچ بڑے نرالے ہوتے ہیں، بندے کی عقل خبط ہو کے رہ جاتی ہے، بندہ گھن چکر بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معشوق کے پاس رہ کے بندے کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس سے دور رہ کے ہوتا ہے۔ دوری میں ایک خاص قسم کا جادو ہوتا ہے۔ جو باتیں پیار کرنے والوں کو پاس رہ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ دوری پڑ جانے پہ فر سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے شادپور سے چلے جانے سے شمیم کی الٹی مت بھی سیدھی ہو جائے، لیکن یار تم اس طرح نہ آ جاؤ جس طرح جانا چاہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی اور طریقے سے جاؤ۔ کیا مطلب؟ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لوں؟ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ عبداللہ نے جیب میں سے ایک مڑا توڑا لفافہ نکالا اور اسد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہی کاغذات تھے جو لاہور سے آنے والے قدیر صاحب اسد کو دے کے گئے تھے۔ اس میں قدیر صاحب کے کلب کے بارے میں معلومات اور ان کی کارکردگی وغیرہ کی تفصیل تھی۔ کچھ عرصے پہلے اسد نے یہ لفافہ کاغذات سمیت پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ آج یہ عبداللہ کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ لفافہ کہاں سے لیا؟ اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ اندازہ لگاؤ کہاں سے لیا ہوگا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ یار، وہ تڑخ کے بولا۔ یہ مجھے علی نے دیا ہے۔ اسے بڑا شوق ہے کہ اس کے بھائی جان ایک بہت بڑے کھلاڑی بنے اور کسی روز وہ انہیں ٹی وی پہ بھی میچ کھیلتے دیکھے۔ اس بچے کی باتیں چھوڑو یار، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیا،
پرسوچ لہجے میں بولا، تم جانتے ہو مجھے کرکٹ کا جو تھوڑا بہت شوق ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے قصبے میں جو زیادہ تر لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو اکسانے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ایک اچھے کھلاڑی بن سکتے ہو، اور یار اگر تم بن سکتے ہو تو پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کچھ دل ادھر دور ہو جائیں گے، ہم بھی شادپور سے نکل کے دنیا کا کوئی رنگ ڈھنگ دیکھ لیں گے۔ بس یہ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں یار، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، ابھی تو شروع ہوا ہوں، عبداللہ نے کہا۔ بے آواز بہتے پانی کے کنارے گھاس کے کتے پہ بیٹھ کے اب ان کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ اسد تذبذب میں تھا۔ یہ بات تو وہ طے کر چکا تھا کہ اب اسے شادپور میں نہیں رہنا، مگر کرکٹ سے ناتا جوڑنا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ گیند بلے کو ہاتھ بھی نہ لگائے، کبھی دل چاہتا تھا کہ اس مغرور اور بے حس شمیم کو کچھ کر کے دکھائے۔ وہ دو اطراف میں کھنچ رہا تھا، کبھی ایک طرف کھنچاؤ زیادہ ہو جاتا تھا، کبھی دوسری طرف۔ یہی وہ لمحے تھے جب اچانک اس کی نگاہ ایک کاغذ پر پڑی۔ اس کاغذ میں ان اچھے اور نمایاں کھلاڑیوں کی فہرست تھی جو قدیر صاحب کے کلب کی طرف سے کھیل رہے تھے۔ اس فہرست میں درج ایک نام نے اسد کو چونکا دیا۔ یہ نام سجاد کا تھا۔ یہ وہی سجاد تھا جس کے ساتھ چند ماہ پہلے اسد نے ایک میچ میں شرکت کی تھی، اور ایک تیز اسکور لینے کی کوشش میں اسد اس سجاد نامی کھلاڑی سے ٹکرا گیا تھا، اور سجاد نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اسد کا دل بری طرح سے گھائل ہوا تھا، اور آج کلب کے کھلاڑیوں کی فہرست میں سجاد کا نام دیکھ کر ایک دم اس کشمکش کا فیصلہ ہو گیا جو کتنی ہی دیر سے اسد کے ذہن پہ جاری تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور جائے گا اور قدیر صاحب کے کلب کی طرف سے کھیلے گا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ ابا جان سے اجازت لینے کا تھا۔ وہ 2-3 دن ابا جان کے خوشگوار موڈ کا انتظار کرتا رہا۔ ایک دن بڑا ہی آئیڈیل موقع ہاتھ آیا۔ ون ڈے سیریز کا آخری میچ ٹی وی سے براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ نازو، علی اور چچا شوکت کے علاوہ اسد کے ابا جی بھی ٹی وی سیٹ کے سامنے موجود تھے۔ وہ گاہے بگاہے علی سے مختلف سوالات بھی پوچھ رہے تھے۔ اب کتنے اسکور ہو گئے؟ کتنے اسکور اور ہوں گے تو پہلی ٹیم میچ جیت جائے گی؟ یہ 9 بال کیا ہوتا ہے؟ یہ چھکا کیسے لگتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال اس دلچسپی کے غماز تھے جو ابا جان کو کرکٹ جیسے نہایت ناپسندیدہ کھیل میں پیدا ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کے اسد کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ میچ کے دوران جب کچھ دیر کے لیے بجلی بند ہوئی اور چچا جان اٹھ کے باہر گئے تو اسد نے والد سے وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شروع میں اسے یہی لگا کہ اس کی اپیل خارج ہو جائے گی اور ابا جان اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہیں گے، لیکن 10-15 فکروں کے تبادلے کے بعد ان کے رویے میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی۔ اسی دوران چچا جان بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے بھی درپیش مسئلے پہ اپنی رائے کا وزن اسد کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اسد کے ابا جان نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا مجھے اس بارے میں ذرا سوچنے دو۔ یہ فکرہ ایک طرح سے کامیابی کی نوید تھا۔ جب محمد حیات نے کسی بارے میں مثبت رائے دینا ہوتی تھی تو وہ اکثر یہی کہا کرتے تھے، اچھا مجھے اس بارے میں ذرا سوچنے دو۔ ٹھیک 4 روز بعد اسد اپنی جنم بھومی شادپور سے لاہور کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ لاہور میں سب کچھ بہت جلدی ہو گیا اور پروگرام کے عین مطابق ہوا۔ قدیر صاحب سے ملاقات ہوتے ہی اسد کی رہائش کا انتظام بھی ہو گیا۔ کلب کی بی ٹیم کا کپتان اشفاق بڑا سوشل اور ہر دل عزیز لڑکا تھا۔ اشفاق اقبال ٹاؤن میں رہتا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ کینیڈا جا چکے تھے۔ 10 مرلے کی کوٹھی میں اشفاق اور اس کے والدین کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ قدیر صاحب نے اشفاق سے کہہ کے اسد کو گھر کا ایک کمرہ دلوا دیا۔ کمرے میں اٹیچ باتھ کے علاوہ چھوٹے سے برآمدے کی سہولت بھی تھی۔ گھر سے گراؤنڈ کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر ہوگا۔ اسد یہ فاصلہ پیدل ہی طے کر کے گراؤنڈ پہنچ جاتا تھا۔ شام کی پریکٹس میں اکثر قدیر صاحب بنفس نفیس موجود ہوتے تھے۔ وہ ایک ایک کھلاڑی پہ توجہ دیتے، اسے اپنے پاس بلاتے، اس کی خوبیوں پہ خامیوں پہ تبصرہ کرنے کے علاوہ اسے گراں قدر مشورے دیتے۔
چند ہی دنوں میں بی ٹیم کے کپتان اشفاق کے ساتھ اسد کی گہری دوستی ہو گئی۔ اے ٹیم کے سجاد کے ساتھ ابھی تک اسد کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کوئٹہ گیا ہوا ہے۔ لاہور میں آ کے اسد کھیل میں اتنا مگن ہوا کہ اسے ارد گرد کا کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے اپنے آس پاس اچھے کھلاڑی دیکھے، انہیں دیکھ کے اس کے اندر مسابقت کا شدید جذبہ پیدا ہوا اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان کھلاڑیوں میں اپنا منفرد مقام بنائے۔ جس گھر میں وہ اشفاق کے ساتھ رہتا تھا، اس گھر کے پہلو میں 2 کنال کی ایک شاندار محل نما کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کے وسیع و عریض بالکنی میں اکثر ایک خوبصورت لڑکی نظر آتی تھی۔ عمر 18-19 سال ہوگی۔ اس کا دودیا رنگ، آنکھیں گہری سیاہ تھیں، وہ بڑے خوبصورت رنگوں کے کپڑے پہنتی تھی، یا شاید یہ بات تھی کہ ہر رنگ اس کے جسم پہ آ کے جچ جاتا تھا۔ بالکنی میں اس کی آمد عام طور پہ صبح 9 بجے کے بعد ہوتی تھی۔ اس وقت اسد چونکہ کھیل سے فارغ ہو کے واپس آ چکا ہوتا تھا، اسے مزید کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اکثر اس کا اور لڑکی کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ شروع میں اسے یہ خیال ہوا کہ شاید اس لڑکی کا اور اشفاق کا کوئی چکر ہے، مگر جلد ہی اس کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ اسے اشفاق کی مصروفیات میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے اس شبے کی تصدیق ہوتی کہ وہ اس لڑکی میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس لڑکی کی 3 بہنیں بھی تھیں، یہ سب اس سے چھوٹی تھیں۔ یہ سب جب بالکنی میں اکٹھی ہوتی تھیں تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ اسد تو فارغ ہی ہوتا تھا، اپنے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے یا کھڑکی سے وہ ان کی مستیاں دیکھتا رہتا۔ بڑی بہن ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور زیادہ شوخ بھی تھی۔ اس کی ادائیں کسی بھی راہ چلتے پہ بجلی گرا سکتی تھیں، اور شاید وہ بجلی گرانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتی تھی۔ ایک دن چاروں بہنوں نے بالکنی میں ہی کرکٹ کھیلنی شروع کر دی۔ بالکنی اتنی بھی وسیع صحیح، مگر اتنی بھی نہیں تھی کہ گراؤنڈ کا کام دے سکتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پلاسٹک کی بال بار بار اس کے برآمدے میں آ کے گرنے لگی جو اسد کے کمرے کے سامنے واقع تھا۔ ہر 5 منٹ بعد آواز آتی، بھائی جان بال۔ اسد باہر نکل کے بال واپس بالکنی میں پھینکتا، لڑکیوں کا تھینک یو وصول کرتا اور آ کے پھر کمرے میں کتاب کھول کے بیٹھ جاتا۔ آخر یوں ہوا کہ وہ مستقل برآمدے میں ہی کرسی ڈال کے بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی نے اوپر بالکنی سے آواز دے کے کہا، سوری ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں، اب تو کوئی تکلیف نہیں، اب تو میں برآمدے میں ہی آ گیا ہوں، آپ شوق سے گیند پھینکیں۔ لڑکیاں کھلکھلا کے ہنسیں اور پھر کورس کی شکل میں تھینک یو کی گونجدار آواز آئی۔ برآمدے میں آ کر اسد نے عملاً ایک فیلڈر کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ لڑکیاں شرما بھی رہی تھیں، ہنس بھی رہی تھیں۔ اسی دوران کھیل کھیل میں جھگڑا ہو گیا۔ باجی بیٹنگ فرما رہی تھیں، باجی سے چھوٹی بولنگ کر رہی تھی۔ چھوٹی نے ایک تیز بال کروائی تو باجی نے اسے ہاتھ سے روک لیا۔ شور مچ گیا، آؤٹ آؤٹ آؤٹ۔ نہیں، یہ آؤٹ نہیں ہے، باجی نے بھی چیخ کے کہا۔ 1-2 منٹ تو میں ہوتی رہی، پھر مقدمہ اسد کے سامنے پیش ہو گیا۔ باجی نے اوپر بالکنی سے اسد کو مخاطب کیا، کہنے لگی، دیکھیں جی آپ ہی بتائیں، بال میرے ہاتھ کو لگی ہے، کیا یہ آؤٹ ہے؟ لگی نہیں ہے جی، آپ نے پکڑی ہے، بالر زور سے چیخی۔ اچھا چلو پکڑی ہی صحیح، لیکن یہ آؤٹ تو نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی بولی، آپ بتائیں بھائی جان، کیا یہ آؤٹ نہیں ہے؟ اسد نے مسکرا کے ذرا توقف کیا، پھر بولا، ہے تو یہ آؤٹ۔ ایک دم آؤٹ آؤٹ کا فلک شگاف شور اٹھا۔ باجی نے چیخ کے کہا، مگر وہ بڑی تیز بال تھی، میں نے جان بوجھ کے ہاتھ سے روکی تھی، ورنہ میری کن پٹی پہ لگتی۔ کچھ بھی ہے، اب یہ آؤٹ ہے، اب تو بھائی جان نے بھی کہہ دیا ہے، منجلی نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا۔ باجی سے بلہ چھین لیا گیا۔ اسی تکرار میں اسد کو باجی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ اسے باجی فریحہ کہا گیا تھا۔ اشفاق کی اسپورٹس کے سامان کی دکان تھی۔ کرکٹ کا تقریباً ہر کھیل کا سامان یہاں دستیاب تھا۔ کلب کے تمام لڑکے اشفاق کی دکان سے ہی ضروریات خریدتے تھے۔ چند ہفتوں میں ہی اشفاق کی والدہ، جنہیں سب خالہ جی کہتے تھے، اسد کو اپنے بچوں کی طرح چاہنے لگی۔ اشفاق کے والد فالج کے پرانے مریض تھے، مشکل سے ہی چل پھر سکتے تھے۔
اگلے روز صبح جب اسد گراؤنڈ سے واپس آیا تو اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ کل اس نے پڑوس کی بالکنی میں ہونے والے میچ میں جو ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ دیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وہ باتھ روم میں گیا، ٹوتھ پیسٹ نکالنے کے لیے ٹیوب کو دبایا تو پیسٹ نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کی، پھر ذرا زور سے دبایا تو ٹیوب ایک طرف سے کریک ہو گئی اور پیسٹ بہہ نکلی۔ اس نے جیسے تیسے پیسٹ برش پہ لگائی، برش دانتوں پہ جما کے اسے پہلا رگڑا دیا۔ یہ پہلا رگڑا ہی برش کا آخری رگڑا ثابت ہوا اور برش 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ ابھی تک ان سب چیزوں کو حادثات اور اتفاق ہی سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس نے شیونگ کریم نکالنے کے لیے دوسری ٹیوب اٹھائی اور اسے بھی بند پایا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ شرارت بلکہ شرارتیں کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دھیان فوراً محل نما کوٹھی میں رہنے والی 4 بہنوں کی طرف چلا گیا۔ یقیناً یہ انہی میں سے کسی کا کام تھا، اور غالباً گمان یہ تھا کہ یہ سب سے بڑی والی کا کام تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ شوخ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ ان لڑکیوں کا اشفاق کے گھر میں آنا جانا تھا۔ کل کسی وقت جب وہ گھر میں نہیں تھا تو ان میں سے کوئی آئی اور ٹیوبز کے منہ وغیرہ ایلفی سے بند کر کے چلی گئی۔ یہی سوچتا ہوا وہ باہر برآمدے میں آیا۔ یہاں گھریلو ملازم ماچھو نے اس کا تولیہ دھو کے تار پہ پھیلا رکھا تھا۔ اس نے تولیہ تار سے کھینچ کے واپس باتھ روم میں جانا چاہا تو تولیہ نے اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ روانی میں اسد نے تولیہ کو 1-2 جھٹکے دیے اور تب اس پہ انکشاف ہوا کہ یہ تولیہ بھی سلوشن کی بدولت تار کے ساتھ چپک چکا ہے۔ اچانک بالکنی کی طرف سے لڑکیوں کا ایک دبا دبا سا کہکہا سنائی دیا۔ اسد نے چونک کے بالکنی کی طرف دیکھا، 2 ہیولے تیزی سے پردے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ وہ سٹپٹاتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ اس روز اسد نے خالہ جی کے پاؤں دباتے ہوئے ان سے پڑوس کی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ خالہ جی نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ کل 5 بہنیں تھیں۔ ایک بہن فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، والد کار ڈیلر ہیں، جیل روڈ پہ ان کا ایک بہت بڑا شو روم ہے، اچھے لوگ ہیں، بہت امیر ہونے کے باوجود امیروں والا تکبر ان میں نہیں ہے۔ خالہ جی نے خاص طور سے فریحہ کی والدہ کی تعریف کی اور بتایا کہ وہ بڑی ہمدرد خاتون ہے۔ لڑکیوں نے اگلے روز بھی بالکنی میں میچ کھیلا، مگر اسد نے اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھا اور کتاب پڑھتا رہا۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت اسد کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو 4 لڑکیاں ایک قطار میں سامنے کھڑی تھیں۔ فریحہ سب سے آگے تھی۔ 4 کے چہرے پہ معذرت نظر آ رہی تھی۔ آج پہلا موقع تھا کہ اسد نے فریحہ کو اس قدر قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے اندازے سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ترشے ہوئے بال، بنی ہوئی بھویں، نکھری نکھری رنگت، اس کی ہلکی بادامی آنکھیں جھیل کی طرح گہری تھیں۔